درود شریف کو کیا چیز خاص بناتی ہے؟ ہمیں اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیوں کرنا چاہیے؟ ذکر کی تو بہت سی شکلیں ہیں، جیسے تسبیح، تہلیل، تکبیر، تحمید اور استغفار، لیکن درود شریف ہی کیوں؟ آخر اس میں وہ کیا خاص بات ہے جو اسے باقی تمام اذکار سے ممتاز کرتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس دلچسپ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئے گی۔ بس ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی التماس ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی یہاں بات آپ سے مس نہ ہو جائے اور ہر بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذکر کی بہت سی شکلیں ہیں، جیسے تسبیح، تہلیل، تکبیر، تحمید اور استغفار، لیکن اہم بات یہ ہے کہ درود شریف میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے باقی تمام اذکار سے ممتاز کرتی ہے؟ انشاءاللہ آج کی زبردست ویڈیو میں ہم اس دلچسپ ٹاپک پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ پیارے دوستوں، ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور یہ دین اسلام ایک عبادت ہے۔ ذکر معمولاً اسماء الہی کی تکرار، آیات قرآنیہ یا کتب و حدیث میں مذکور دعاؤں کے بآواز بلند یا آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ معمولاً ذکر انفرادی طور پر کی جانے والی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات میں ذکر کا حکم آیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو مجالس فکر کی تلاش میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور جب کبھی وہ فرشتے مجلس فکر کو پاتے ہیں تو اصحاب مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان کی تمام کائنات ان سے بھر جاتی ہے۔ اور جب وہ منتشر ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے علم کے باوجود ان سے پوچھتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم روئے زمین میں تیرے سے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تہلیل اور حمد بیان کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے، دل میں امن سکون، راحت و انبساط پیدا کرتا ہے، بدن کو اور خاص طور پر دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے، ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے۔ تو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ جو اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ جو شکر کا اظہار ہے، کبھی اللہ اکبر جو اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور لا الہ الا اللہ جو ہمارے ایمان کا خلاصہ ہے۔ یہ سب ذکر بہت عظیم ہیں، ان کا اجر بے حساب ہے، لیکن درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جس میں ہم اللہ کے محبوب، ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتے ہیں۔ یعنی ذکر میں ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں۔ یہ صرف ذکر نہیں، یہ محبت ہے، یہ وفا ہے، یہ ادب ہے، یہ نسبت ہے۔ آپ ذرا یہ نکتہ سمجھنے کی کوشش کریں، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ صرف اللہ کو یاد نہیں کر رہے، بلکہ آپ اللہ کے سب سے محبوب نبی کا نام لے کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اپنے محبوب پر بے حساب رحمت نازل فرما۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے، ایک درود اور اللہ کی 10 رحمتیں، کتنا آسان سودا ہے۔
اور پھر سب سے خاص بات یہ ہے کہ اللہ خود بھی درود بھیجتا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ فرشتوں کا ذکر ہے، یہ اہل ایمان کا وظیفہ ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تسبیح سے اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے، لیکن درود شریف تو ہر چیز کو سجاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگوں، تمہاری دعائیں رکی رہتی ہے جب تک تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ یعنی درود دعا کا دروازہ کھولتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، مشکلوں میں نرمی لاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ذکر کی ہر شکل خوبصورت ہے، لیکن درود شریف یہ وہ ذکر ہے جو ذکر کرنے والے کو خود اللہ کی رحمت میں لے کر آتا ہے۔ چلیے آج سے ایک عہد کریں کہ درود شریف کو اپنا معمول بنائیں گے، محبت سے، دل سے، ادب سے اس کا خوب ورد کریں گے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو دل و زبان کو منور کرتا ہے، دل کو طہارت دیتا ہے اور زندگی کو برکت کی دھنی دیتا ہے۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب محبت و عقیدت سے درود شریف کے نذرانے بھیجتے رہیں۔ یقین کیجئے کہ ایک ایک درود آپ کی اپنی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ میں صرف ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے۔ شاید اسی درود کے وسیلے سے اللہ پاک ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے اور بروز قیامت آپ کی شفاعت نصیب فرما دے۔ لہٰذا کومنٹ میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بکثرت درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کی سعادت نصیب فرمائے۔